اس میں ایک تیسری چیز یہ ہے جو عام طور سے ملحدین بیان کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے تو پھر دنیا میں ناانصافیاں کیوں ہیں، دنیا میں یہ ظلم کیوں ہیں، دنیا میں یہ گناہ اور یہ ناانصافیاں کیوں ہیں. ان کا ایک عام شبہ ہوتا ہے، جبکہ یہ شبہ درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے یہ کائنات بنائی، یہ نظام بنایا، اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری کا سلسلہ شروع کر دیا. آدم علیہ السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھا دیے. وعلم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. اللہ نے یوں ہی نہیں چھوڑا، پیدا کیا، سارے چیزوں کے نام بتائے. پھر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کیا، کفر اور ضلالت کو واضح کیا، نور اور ہدایت کو واضح کیا، حلال اور حرام کی تمیز دی، پیغمبروں کو بھیج کر، آسمانی کتاب بھیج کر، وحی اور رسالت کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا. اب اس نظام کو، اللہ کے اس میسج کو نافذ کرنا یہ دنیا والوں کا کام ہے. اللہ نے آپ کی رہنمائی کر دی، پیغمبر دیا، وحی اور رسالت بھیج دی. آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا ہے اور کوئی ایسی قوم نہیں گزری ہے جہاں اللہ نے پیغمبر نہ بھیجا ہو. ایک ایک زمانے میں 2 پیغمبر، 3 پیغمبر، کئی پیغمبر بھیجے اللہ نے. کیوں بھیجا؟ یہی حق بتانے کے لیے. ایک خدا ہے، ایک معبود ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے. یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے اپنے فرمان اور اپنے میسج کے ذریعے لوگوں کو خبر کر دیا. اسی لیے ہمارا عقیدہ، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہے، جس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا اور جس تک رسول نہیں پہنچے ہیں، اس کو اس وقت تک عذاب نہیں دیا جائے گا جب تک اس کو اللہ کا پیغام نہ سنا دیا جائے. اگر دنیا میں کوئی ایسا آدمی بچ گیا اور وہ مر گیا، اس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا، رسول نہیں پہنچے وہاں تک، رسول کا پیغام وہاں تک نہیں پہنچا، قیامت میں اللہ تعالیٰ ان سے ٹیسٹ لے گا، ان کا امتحان لے گا. اگر وہ پاس ہوا تبھی عذاب، تبھی جو ہے اس کو بخشے گا، پاس نہیں ہوا تبھی عذاب دے گا. گویا کہ اللہ کا پیغام آ جانے کے بعد اب اگر ٹھکراتا ہے تو وہ غلطی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں تک اپنا پیغام بھیج دیا ہے. اللہ کی طرف سے کہیں کوتاہی نہیں ہے. دنیا میں اگر ظلم ہے، ناانصافیاں ہیں، تو یہ اللہ نہیں کر رہا ہے، بندے کر رہے ہیں. اگر وہ نظام جو اللہ نے بھیجا ہے، جب اللہ کا نظام دنیا میں لاگو کیا گیا ہے، دنیا میں امن آیا ہے، سکون آیا ہے اور ظلم کا خاتمہ ہوا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کس طریقے سے دنیا کی فضا بدل گئی. بچیوں کو درگور کرنا بند ہو گیا، شراب پینا چھوٹ گیا، قتل کرنا، وہ قزاقی، رہزنی، لوگوں کو لوٹنا، قافلوں کو لوٹنا، لوگوں کو ستانا، ظلم کرنا. ایک معمولی بات پر کئی برسوں لڑائیاں چلتی تھی، جنگیں لڑی جاتی تھی معمولی بات پر. ان سارے ظلم کا، ان ساری ناانصافیوں کا خاتمہ ہوا. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اللہ کا پیغام آیا اور اس پیغام کو دنیا والوں تک پہنچایا گیا. بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر راستے کی بدامنی کی شکایت کرتا ہے. اے اللہ کے رسول، راستہ پر خطر ہے، بدامنی ہے، ڈر خوف محسوس ہوتا ہے. آپ نے عدی سے کہا، اے عدی، کیا تم نے حیرہ ایک جگہ ہے، کیا تم نے اس جگہ کو دیکھا ہے؟ یہ کوفہ میں ایک بستی کا نام ہے حیرہ. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے وہ جگہ تو نہیں دیکھی ہے، لیکن میں نے اس جگہ کے بارے میں سن رکھا ہے، مجھے معلوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم میرے بعد زندہ رہے تو تم دیکھنا، حیرہ سے، کہاں؟ کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے، حیرہ سے ایک عورت چلے گی، ہودج میں سفر کرے گی اکیلی، اور وہ مکہ پہنچے گی. مکہ پہنچ کر اللہ کے گھر کا طواف کرے گی، اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. یہ امن کہاں سے آیا؟ اللہ کے نظام کی وجہ سے. اللہ کا نظام اگر دنیا میں لاگو کیا جائے تو آج بھی امن اور سکون آپ کو نظر آئے گا. اور آج بھی دنیا میں اگر کہیں امن اور سکون کا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں اسلام کی وجہ سے،
اللہ کے نظام اور اللہ کے دین کی وجہ سے تو عرب کی سرزمین آج بھی مثال ہے. یہاں ہندوستان کی طرح کسی کی موب لنچنگ نہیں کی جاتی ہے. یہاں پر کسی کا گھر مسمار نہیں کیا جاتا ہے. یہاں پر مسجدوں میں بم بلاسٹ نہیں کیا جاتا ہے. یہاں پر کسی انسان کو اور کسی کے گھر کو نہیں جلایا جاتا. یہاں پر کسی کو کڈنیپ نہیں کیا جاتا ہے. یہاں پر قافلوں کو لوٹا نہیں جاتا ہے. یہاں پر عیاشی، شراب نوشی، ظلم، ناانصافیاں عام نہیں ہیں سوائے اکا دکا. وہ بشر ہے، انسان ہے، خطا کر سکتا ہے انفرادی معاملات میں. اجتماعی طور پر جو امن ہے وہ اس امن میں سعودی عرب آج بھی اپنی مثال آپ ہے. تو اسلام جو دین لے کر آیا ہے، اللہ نے جو دین دیا ہے، اس دین کو جہاں بھی آپ فٹ کریں گے، جہاں بھی نافذ کریں گے، وہاں امن آئے گا. تو اگر دنیا میں ناانصافیاں نظر آ رہی ہیں، گناہ نظر آ رہے ہیں، اس میں اللہ کی کوئی خطا نہیں ہے، یہ لوگوں کی خطا ہے. اللہ امتحان لے رہا ہے. اللہ نے حق اور باطل واضح کر دیا، خیر اور شر پر آپ کو واشگاف کر دیا اور آپ کو اس بارے میں جانکاری دے دی. اگر پھر بھی انسان شر کا راستہ اختیار کرتا ہے، ظلم اختیار کرتا ہے، ناانصافی کی ڈگر پر چلتا ہے، تو یہ انسان کی غلطی ہے اور اس انسان کو سزا ملے گی. تو ملحدین کا یہی ایک نقطہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ناانصافیاں کیوں ہیں اگر اللہ ہے تو. اور میرا یہ کہنا ہے کہ دنیا میں ناانصافیاں انسانوں کی وجہ سے، ظلم انسانوں کی وجہ سے. اور میں کہتا ہوں کہ آج بھی اگر اسلام کو نافذ کر دیں، جہاں نافذ کریں، یورپ میں کریں، امریکہ میں کریں، اسرائیل میں کریں، ہندوستان میں کریں، اسلام کو نافذ کر کے دیکھیں اور وہاں کا امن دیکھیں، امن ہی امن رہے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا، نور ہی نور نظر آئے گا. اور وہ ملحدین جو اس وجہ سے ملحد ہوتے ہیں کہ دنیا میں ظلم ہے، ناانصافیاں ہیں، میں ایک تھیوری دیتا ہوں، ایک نظریہ دیتا ہوں. ایسے ملحدین اگر غریبوں کے درمیان رہیں، مسکینوں کے درمیان رہیں، جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے اس لیے ناانصافیاں ہیں، تو ناانصافی کا خاتمہ کرنا سب سے زیادہ ضروری کس کے لیے ہے؟ ان ملحدوں کی ذمہ ہے نا. یہ تو مانتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، ناانصافیاں اس لیے اللہ نہیں ہے. تو اب ان ناانصافیوں کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہو گئی؟ ملحدوں کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہو گئی. اور جبکہ صرف یہ لوگ باتیں کر کے سائڈ پہ لگ جاتے ہیں. اگر یہ صرف مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینہ غریبوں کے سر پہ ہاتھ پھیرے، بیواؤں کی مدد کرے، یتیموں کی دیکھ ریکھ کرے، مسکینوں کی خبرگیری کرے اور ضرورت مندوں کی نگہداشت کرے، دیکھیں اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی. وہ اللہ کے ماننے پر آ جائے گا، لیکن وہ عیش میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور صرف زبانی طور پر ایسی بات بیان کر رہا ہوتا ہے جو نازیبا بات ہے. تو یہ جو بات کہی جاتی ہے، یہ بات اپنی جگہ درست نہیں ہے. اسلام نافذ کرنا، دنیا میں امن قائم کرنا، یہ لوگوں کا کام ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے طور پر بھیجا ہے. جو یہاں حق کے راستے پر چلے گا، جو اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے، جو حق کے راستے پر چلے گا اسے اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر جنت دے گا. جو باطل کا راستہ اختیار کرے گا، حق واضح ہو جانے کے بعد، پیغمبروں کے آنے کے بعد، رسولوں کا سلسلہ جاری ہونے کے باوجود بھی ناحق والا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کے لیے سزائیں مقرر کر رکھی ہیں.